الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قال الله تبارك وتعالى في شان وعظمة حبيبه الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد صلاة وسلاما عليك يا رسول الله قرة عيني بك يا رسول الله طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها وآله وصحبه دائما أبدا مختصراً خطبہ مسنونہ کے بعد معزز محترم سامعین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عرض و معروض کرنے سے قبل اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں دعا کرنے کے مالک مولا مجھ حقیر و فقیر کو حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے، ہم سبوں کو حق قبول کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حدیث مبارکہ ہے کہ ایما رجل مسلم لم یکن عنده صدقہ فليقل في دعائه اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات فإنها زكاة لا يشبع المؤمن خيرا حتى يكون منتهاه الجنة، یعنی جس مسلمان کے پاس صدقہ کرنے کو کچھ نہ ہو اسے چاہیے کہ اپنی دعا میں یہ کہہ لیا کرے اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات، تو یہ زکوٰۃ ہے اور مومن کبھی بھلائی سے سیر نہیں ہوتا یہاں تک کہ جنت اس کا ٹھکانہ ہوتی ہے۔ تو ایک مرتبہ درود شریف کا نذرانہ بانداز غلامانہ پوری ایمانداری کے ساتھ پیش کریں، پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرۃ عینی بک یا رسول اللہ عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ اللہ تعالی نے کلام مقدس میں ارشاد فرمایا وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، یعنی اور یاد کرو جب ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں کا وعدہ فرمایا، پھر اس کے پیچھے تم نے بچڑے کی پوجا شروع کر دی اور تم واقعی ظالم تھے، پھر اس کے بعد ہم نے تمہیں معافی عطا فرمائی تاکہ تم شکر ادا کرو۔ میرے عزیزو، ہم نے پارہ 1 سورہ بقرہ آیت نمبر 51 اور 52 سننے کی سعادت حاصل کی۔ اس آیت کریمہ میں بنی اسرائیل کا ایک واقعہ ذکر کیا گیا ہے، آئیے پہلے وہ واقعہ سنتے ہیں، پھر قرآنی آیات سننے سمجھنے اور اس سے سبق سیکھنے کی کوشش کریں گے۔ تو واقعہ یہ ہوا کہ جب فرعون غرق ہوا، بنی اسرائیل کو اس سے آزادی نصیب ہوئی، بنی اسرائیل خوشی خوشی زندگی گزارنے لگے۔ اب اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا
کہ اے موسیٰ آپ کوہ طور پر آئیے، آپ کو ایک کتاب دی جائے گی۔ اولاً 30 دن کوہ طور پر اعتکاف کرنے کا حکم ہوا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام جو خود بھی نبی ہیں انہیں اپنا خلیفہ اور نائب بنایا اور خود کوہ طور پر تشریف لے گئے۔ 30 دن اعتکاف فرمایا، روزے رکھے۔ آخری دن جب اللہ تعالی سے ہم کلامی کا شرف نصیب ہونا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے مسواک کی، نظافت و پاکیزگی اختیار کی اور اللہ کے حضور حاضری کے لیے تیار ہو گئے۔ جب ہم کلامی کا شرف ملا تو اللہ تعالی نے فرمایا، اے موسیٰ علیہ السلام، روزے رکھنے سے آپ کے منہ میں جو مہک تھی، جو بو تھی، وہ میرے نزدیک مشک سے بھی زیادہ عزیز ہے۔ آپ نے مسواک کر کے وہ مہک اور بو ختم کر دی، لہٰذا اب مزید 10 روزے رکھیے۔ سبحان اللہ۔ تو معلوم ہوا کہ روزے بہت ہی پسندیدہ عبادت ہے۔ روزہ رکھنے سے بھوک کے سبب منہ میں جو ایک خاص قسم کی مہک ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کو وہ مہک بھی بہت پسند ہے، تو خود روزہ کس قدر پسند ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق بخشے۔ ہمیں چاہیے کہ فرض روزوں کے ساتھ ساتھ نفل روزے بھی رکھا کریں۔ خیر، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اب 10 دن کا مزید اعتکاف کیا، مزید 10 روزے رکھے، پھر اللہ تعالیٰ سے ہم کلامی کا شرف حاصل کیا۔ ادھر بنی اسرائیل جو تھے انہوں نے کیا کیا کہ سامری جو ایک منافق شخص تھا، بہت گمراہ تھا، اس نے بنی اسرائیل کو بہکانے کے لیے سونے چاندی وغیرہ کا ایک بچڑا بنایا، اس میں کوئی چیز ایسی ڈالی کہ وہ بچڑا آواز نکالنے لگا۔ اب سامری بولا، اے بنی اسرائیل، حضرت موسیٰ علیہ السلام خدا سے ملنے کوہ طور پر گئے ہیں، جبکہ خدا تو تمہارے پاس آ گیا۔ اس بچڑے میں خدا نے حلول کیا اور تم سے ہم کلام ہے۔ استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ بنی اسرائیل سامری کے بہکاوے میں آ گئے اور اس بے جان بچڑے کو خدا سمجھ کر پوجنا شروع ہو گئے۔ ادھر بنی اسرائیل اس شرک میں مبتلا تھے، ادھر اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سب صورتحال سے آگاہ فرما دیا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جلال میں آ گئے اور بہت غضبناک ہو کر واپس تشریف لائے، اس بچڑے کو توڑ کر چکنا چور کر دیا، سامری کو سخت سزا دی اور بنی اسرائیل کو توبہ کروا کر دوبارہ کلمہ پڑھا دیا۔ میرے عزیزو، سامری کے پاس ایسی کیا چیز تھی جو اس نے سونے کے بچڑے پر ڈالی تو وہ بولنے لگ گیا؟ اس کا بیان پارہ 16 سورہ طٰہٰ میں موجود ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس سے پوچھا کہ تم نے یہ کیسا کیا؟ تو بولا، بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من اثر الرسول فنبذتها، یعنی میں نے وہ دیکھا جو لوگوں نے نہ دیکھا، تو میں نے فرشتے کے نشان سے ایک مٹھی بھر لی، پھر اسے ڈال دیا۔ یعنی اے موسیٰ علیہ السلام، میں نے وہ دیکھا جو بنی اسرائیل کو نظر نہ آیا، مطلب میں نے جبریل علیہ السلام کو دیکھا اور انہیں پہچان گیا، وہ گھوڑے پر سوار تھے، چنانچہ میں نے ان کے گھوڑے کے قدموں کے نشان سے مٹی کی ایک مٹھی بھر لی، پھر اسے بچڑے میں ڈال دیا، اسی سبب سے یہ بچڑا زندہ ہو کر بولنے لگا۔ سبحان اللہ۔ میرے عزیزوں، میرے دوستو، یہاں غور فرمائیے، حضرت جبریل علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے پیارے ہیں، وہ بے شک بابرکت ہیں، لیکن واسطوں کی گنتی کیجئے، حضرت جبریل علیہ السلام اللہ کے پیارے، اور ان سے گھوڑے کو نسبت ہوئی، گھوڑے کے قدموں سے مٹی کو نسبت ہوئی، اس مٹی کے اندر اللہ تعالیٰ نے
اتنی تاثیر پیدا کر دی کہ وہ مٹی لگنے سے بے جان بچڑے میں جان پڑ گئی. وہ بولتا نہیں تھا، بولنے لگ گیا. اللہ اکبر. معلوم ہوا تبرکات اللہ تعالی کی عطا سے زندگی بخش ہوتے ہیں. ان کی برکت سے مردہ دل زندہ ہوتے ہیں، مردہ قوموں کو عروج ملتا ہے. اللہ تعالی تبرکات کے اندر مردے میں جان ڈال دینے کی بھی تاثیر پیدا کر دیتا ہے. علماء کرام فرماتے ہیں نیکوں اور پاکوں کے تبرکات میں تاثیر ہوتی ہے. اب یہ ہاتھوں کا فرق ہے. اگر یہ تبرکات گستاخوں کے ہاتھ میں آئیں تو ان کے لیے تبرکات کے منفی اثرات، نگیٹو اثرات ہوتے ہیں. ادب والوں کے پاس آ جائیں تو ان تبرکات کے اثرات نیک ہو جاتے ہیں. دیکھیے سامری گستاخ تھا، بے ادب تھا. حضرت جبریل علیہ السلام کے گھوڑے کے قدموں سے چھونے والی مٹی اس کے ہاتھ آئی. یہ چاہتا تو اس سے بہت برکتیں حاصل کر سکتا تھا، مگر یہ گستاخ تھا. اس نے اس پاک مٹی کی بے ادبی، گستاخی کی اور اسے شرک کے لیے استعمال کیا. لہذا اس شرارت کے سبب بنی اسرائیل گمراہ ہو گئے. اللہ پاک توفیق بخشے. ہمیں چاہیے کہ بزرگوں کے تبرکات نصیب ہوں تو ان کا ادب کریں، ان کی تعظیم کریں اور برکتیں لوٹا کریں. میرے عزیزو، اس جگہ ایک اور ایمان افروز نکتہ ہے. حضرت جبریل علیہ السلام جن کے گھوڑے کے قدموں سے لگنے والی مٹی بے جان میں جان ڈالنے کا اثر رکھتی ہے، یہ جبریل علیہ السلام کون ہیں؟ فرشتوں کے سردار اور ہمارے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم. اب ہم کیوں نہ کہیں، چاہیں تو اشاروں سے اپنے کایا ہی پلٹ دیں. دنیا کی یہ شان ہے ان کے غلاموں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا. اللہ اندازہ کیجئے جب خادم کے گھوڑے کے قدموں سے لگنے والی مٹی ایسی ہے تو اللہ کی نعمت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک قدم جس خاک پر لگ جائیں اس خاک کا رتبہ کیا ہوگا. عاشقوں کے امام اہل سنت حضور اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ اس خاک پاک کی شان بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں ذرے جھڑ کر تیرے پیزاروں کے تاج سر بنتے ہیں سیاروں کے. یعنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی نعلین شریف کو مبارک قدموں سے نسبت ہوئی. نعلین شریف کو مٹی نے چوما. یہ مٹی جو نعلین پاک سے برکت لوٹ رہی ہے، اس مٹی کے ذرے نعلین شریف سے جھڑتے ہیں تو ان ذروں کو آسمان کے سیارے، سورج، چاند وغیرہ اپنے سر کا تاج بنا لیتے ہیں. سبحان اللہ. میرے عزیزو، یہ واقعہ ہوا کہ بنی اسرائیل نے بچڑے کی پوجا کر کے شرک کیا. یہ جرم تو بہت بڑا تھا، مگر اللہ پاک نے رحم فرمایا، انہیں توبہ کی توفیق عطا کر دی. اس انعام کا ذکر کرتے ہوئے اللہ پاک نے فرمایا وَإِذْ وَاعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِن بَعْدِ ذَلِكَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. اور یاد کرو جب ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں کا وعدہ فرمایا، پھر اس کے پیچھے تم نے بچڑے کی پوجا شروع کر دی. تم واقعی ظالم تھے اور پھر اس کے بعد ہم نے تمہیں معافی عطا فرمائی تاکہ تم شکر ادا کرو. یعنی اے بنی اسرائیل یاد کرو جب اللہ تعالی نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دینے کا وعدہ فرمایا، انہیں کوہ طور پر بلایا. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہاں 40 راتیں اعتکاف فرمایا. ادھر تمہاری ہدایت کا سامان ہو رہا تھا، تمہارے لیے تورات شریف نازل کرنے کا اہتمام تھا. ادھر تم نے بے وقوفی کی، چاہیے تھا کہ شکر بجا لاتے، تم الٹا شرک میں مبتلا ہو گئے. مگر اللہ پاک کا کرم دیکھو، تم پر اللہ پاک کا فضل و احسان دیکھو کہ ایسے ظلم عظیم کے باوجود رب کریم نے تم پر عذاب نہ بھیجا
تمہیں تباہ و برباد نہ کیا، فرعون کی طرح تمہیں غرق نہ کیا، بلکہ تمہیں توبہ کی توفیق بخشی، پھر تمہاری توبہ قبول کی اور دوبارہ سے ایمان کی نعمت عطا فرما دی۔ یہ سب کیوں تھا؟ اس لیے تاکہ تم شکر گزار بنو، لہٰذا اب اس انعام کا شکر ادا کرو۔ ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے ہیں، ان کا کلمہ پڑھ کر دو جہاں کی رحمتوں کے حقدار بن جاؤ۔ آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا، پھر نہ مانیں گے قیامت میں اگر مان گیا۔ میرے عزیزو، اس آیت کریمہ سے ہمیں کئی باتیں سیکھنے کو ملتی ہیں۔ پہلی بات تو یہ غور کیجئے کہ اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات شریف عطا فرمانی تھی، چنانچہ آپ کو کوہ طور پر بلایا گیا، 40 دن اعتکاف ہوا، روزے رکھے گئے، عبادت ہوئی، تب آپ کو تورات شریف عطا فرمائی گئی۔ یقیناً یہ بھی بہت اونچی شان ہے، مگر محبوب النبی رسول ہاشمی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بلند شان دیکھیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غار حرا میں تشریف فرما تھے، آپ کو کہیں بلایا نہیں گیا، کہیں جانے کی زحمت نہیں دی گئی، بلکہ جہاں آپ تھے جبریل امین علیہ السلام کو وہی بھیج کر قرآن عطا کیا گیا۔ بلکہ یہاں بھی بس نہیں، محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جہاں تشریف رکھتے ہیں قرآن کی آیات وہیں اترتی ہیں۔ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکے میں ہیں، قرآن مکے میں نازل ہو رہا ہے۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں ہیں، قرآن مدینے میں نازل ہو رہا ہے۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم طائف میں ہیں، قرآن طائف میں نازل ہو رہا ہے۔ محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر میں ہیں، قرآنی آیات سفر میں نازل ہوئی۔ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں ہیں، قرآنی آیات مسجد میں آتی ہیں۔ قربان جائیے، محبوب ذیشان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بستر مبارک پر ہیں تو قرآنی آیات بستر مبارک ہی پر اترتی ہیں، کہیں بھی آنے جانے کی زحمت نہیں دی جاتی ہے۔ معلوم ہوا حضرت موسیٰ علیہ السلام طالب ہیں، آپ طلبگار تھے، اس لیے تورات لینے کے لیے کوہ طور پر گئے، مگر محبوب ذیشان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم طالب نہیں بلکہ مطلوب ہیں، آپ کی رضا کو طلب کیا جاتا ہے، لہٰذا کہیں جانے کی زحمت نہ ہوئی۔ جہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے قرآنی آیات بھی وہیں اتاری گئی ہیں۔ فرق طالب و مطلوب دیکھے کوئی، قصہ طور و معراج سمجھے کوئی بے ہوش جلووں میں گم ہے کوئی، کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی، آنکھ والوں کی ہمت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بزم ہدایت پہ لاکھوں سلام۔ میرے بزرگوں، میرے دوستوں، پھر یہیں سے یہ بھی غور کیجئے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام صرف 40 دن کے لیے کوہ طور پر تشریف لے کر گئے۔ حضرت ہارون علیہ السلام کو خلیفہ بھی بنایا تھا، مکمل انتظام فرما کر گئے۔ اس کے باوجود بنی اسرائیل کی طبیعت کیسی سخت تھی کہ 40 دن میں ہی دین پر قائم نہ رہ سکے، شرک میں مبتلا ہو گئے، ایک بے جان بچڑے کو اپنا خدا سمجھ بیٹھے۔ ادھر پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری امت کی شان دیکھیے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جدا ہوئے تقریباً 14.5 صدیاں گزر چکی ہیں، الحمدللہ یہ امت آج بھی توحید پر قائم ہے اور انشاءاللہ الکریم قیامت تک قائم رہے گی۔ پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو جو الوداعی خطبے ارشاد فرمائے ان میں یہ بھی خاص طور پر بیان کیا، فرمایا وَإِنِّي وَاللَّهِ مَا أَخَافُ عَلَيْكُمْ أَن تُشْرِكُوا بَعْدِي، بے شک اللہ تعالیٰ کی قسم میں تمہارے متعلق یہ خوف نہیں رکھتا کہ میرے بعد تم شرک میں مبتلا ہو جاؤ گے۔ سبحان اللہ، گویا رسول ذیشان مکی مدنی سلطان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ گارنٹی دے رہے ہیں کہ یہ امت توحید ہے، یہ امت کبھی شرک میں مبتلا نہیں ہوگی۔ میرے عزیزو، ایک مرتبہ حضرت حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ نے
اپنے والد محترم حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا ابو جان کیا آپ کو مجھ سے محبت ہے؟ فرمایا بالکل ہے۔ پوچھا بھائی حسین سے بھی محبت ہے؟ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا بالکل ہے۔ پھر حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا امی جان سے بھی یعنی سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی آپ کو محبت ہے؟ تو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم نے فرمایا بیٹا بالکل ہے۔ پھر پوچھا نانا جان حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی محبت ہے؟ تو حضرت علی نے فرمایا بالکل ہے۔ پھر پوچھا اللہ پاک سے بھی محبت ہے؟ تو حضرت علی نے فرمایا ہاں بالکل ہے۔ عرض کیا ابو جان بات سمجھ نہیں آئی، دل ایک ہے، ایک دل میں تو ایک ہی محبوب رہ سکتا ہے، آپ کے ایک دل میں اتنی ساری محبتیں کیسے سما گئی ہیں؟ اب مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ جو بابو مدینۃ العلم یعنی شہر علم کا دروازہ ہیں ان کا جواب سنیے۔ فرمایا بیٹا کیا تم دیکھتے نہیں ہو جب نماز کا وقت ہو جاتا ہے تو میں تم سب سے الگ ہو کر اللہ پاک کے حضور حاضر ہو جاتا ہوں، یعنی یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اصل میں ایک ہی محبت ہے، باقی سب محبتیں اللہ تعالی کی محبت کی وجہ سے ہیں۔ غرض کہ یہ امت الحمدللہ اب بھی توحید پر قائم ہے۔ ہاں ہم صحابہ اکرام سے، اہل بیت اطہار سے، اولیاء اکرام سے محبت کرتے ہیں، یہ بھی اللہ تعالی ہی کی محبت کا اثر ہے، اسی محبت کا فیضان ہے، ورنہ جب سجدہ کرنے کا وقت ہوتا ہے تو صورت یہ ہوتی ہے کہ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق بخشے، یہ امت تو الحمدللہ امت توحید ہے۔ اللہ کریم کرے کہ ہم سب عاشقان رسول کا ایمان سلامت رہے اور توحید پر قائم رہتے ہوئے اس دنیا سے جانا نصیب فرمائے، آمین بجاہی خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عزیزو اللہ پاک نے فرمایا ثم عفونا عنکم من بعد ذلك، یعنی پھر اس کے بعد ہم نے تمہیں معافی عطا فرمائی۔ علماء اکرام نے یہاں ایک سوال اٹھایا، پھر اس کا جواب بھی دیا۔ سوال یہ ہے کہ قبطی جو تھے یعنی فرعون کی قوم والے، ان کا بھی یہی جرم تھا، انہوں نے فرعون کو خدا مان لیا تھا اور اس کی عبادت کر کے شرک کیا کرتے تھے۔ جرم بنی اسرائیل نے بھی یہی کیا، قبطیوں نے تو ایک جیتے جاگتے انسان کو خدا مانا تھا، بنی اسرائیل نے اپنی آنکھوں کے سامنے بچڑا بنتے دیکھا، پھر اسی کو خدا مان کر شرک میں مبتلا ہو گئے۔ یعنی جرم ایک جیسا ہے، مگر قبطیوں کو غرق کر دیا گیا، بنی اسرائیل کو غرق نہیں کیا گیا، انہیں توبہ کی توفیق بخش دی گئی۔ آخر اس میں کیا حکمت ہے؟ علماء اکرام فرماتے ہیں اس سوال کا جواب آیت کریمہ کے آخر میں دے دیا گیا، ارشاد ہوا لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر ادا کرو۔ گویا فرمایا جا رہا ہے اے بنی اسرائیل جرم فرعونیوں کا بھی یہی تھا، مگر ان کے اندر شکر کی اہلیت ختم ہو چکی تھی، لہٰذا انہیں غرق کر دیا گیا۔ تمہارے اندر شکر کی اہلیت موجود ہے، لہٰذا تمہیں موقع فراہم کیا جا رہا ہے کہ توبہ کرو، شکر بجا لاؤ اور اللہ تعالی کی اطاعت و فرما برداری میں مصروف ہو جاؤ۔ تو معلوم ہوا عذاب کا ایک سبب ناشکری ہے، بندہ گناہ کرتا ہے، اللہ پاک مہلت دیتا ہے، بندہ پھر گناہ کرتا ہے، رب کریم پھر مہلت عطا فرماتا ہے، بندہ پھر گناہ کرتا ہے، اسے پھر مہلت دے دی جاتی ہے، بندہ گناہ کرتا جاتا ہے یہاں تک کہ اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، وہ توبہ کے لائق ہی نہیں رہتا، گناہ اور ناشکری اس کی طبیعت میں رچ بس جاتی ہے، تب وہ موقع آتا ہے کہ اللہ پاک پکڑ فرماتا ہے اور بندہ تباہ و برباد ہو کر رہ جاتا ہے۔ عرب کا ایک قبیلہ تھا جسے سبا کہتے ہیں، یہ لوگ اللہ تعالی کے نبی حضرت ہود علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے، یمن کی ایک بستی میں رہتے تھے۔ اللہ پاک نے انہیں بے مثال نعمتوں سے نوازا تھا، ان کی بستی کی آب و ہوا ایسی صاف اور پاکیزہ تھی کہ اس بستی میں نہ مچھر تھے، نہ سانپ اور بچھو، نہ مکھی نہ کھٹمل، موسم نہایت معتدل یعنی نارمل،
نہ زیادہ گرمی ہوتی نہ بہت سردی، زمین بہت زرخیز تھی، ان کے باغ پھلوں سے لدے رہتے، حتیٰ کہ کوئی شخص سر پر ٹوکرا اٹھائے باغ سے گزر جاتا تو اس کا ٹوکرا قسم قسم کے پھلوں سے بھر جاتا تھا، اسے پھل توڑنے کی بھی ضرورت نہیں پڑتی تھی، اتنی کثرت سے پھل لگتے تھے۔ غرض یہ کہ قوم بہت خوشحال، امن و سکون اور آرام و چین سے زندگی بسر کر رہی تھی۔ اب چاہیے تو یہ تھا کہ یہ لوگ ان نعمتوں کا شکر ادا کرتے، مگر انہوں نے ناشکری کی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی ہدایت کے لیے ایک نبی علیہ السلام بھیجے، انہوں نے ان نبی علیہ السلام کو جھٹلا دیا، دوسرے نبی علیہ السلام بھیجے، ان کی بھی بات نہ مانی، تیسرے نبی علیہ السلام تشریف لائے، ان کی بھی نافرمانی کی۔ یوں کرتے کرتے اللہ پاک نے 13 انبیاء اکرام علیہم السلام ان کی طرف بھیجے، مگر یہ سرکش لوگ نے ان کی بھی نافرمانی کی، کسی طرح بھی شکر اور فرما برداری کی طرف مائل نہ ہوئے۔ اب وہ موقع آیا کہ ناشکری اور نافرمانی ان کے دل میں رچ بس چکی تھی، چنانچہ اب ان پر عذاب نازل کیا گیا، اور عذاب بھی جانتے ہیں کیسا آیا؟ چوہوں کے ذریعے۔ اس بستی کے قریب ایک بڑی نہر تھی، اس نہر پر انہوں نے بند باندھ رکھا تھا۔ اللہ پاک کی قدرت دیکھیے کہ اس قدرت والے رب رحمان نے چوہے مقرر فرمائے جنہوں نے بند کی زمین کو نیچے سے کھوکھلا کر دیا، یوں وہ بند ٹوٹ گیا، پوری بستی میں سیلاب آیا اور یہ سب کے سب غرق ہو کر تباہ و برباد ہو گئے۔ تو معلوم ہوا جب تک بندہ شکر کرتا رہتا ہے اس کی خطاؤں اور گناہوں کی پردہ پوشی بھی ہوتی رہتی ہے، مگر جب بندہ ناشکری کرتا ہے اور وہ ناشکری اس کے دل میں رچ بس جاتی ہے تب اس کی گرفت ہوتی ہے اور بندہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ اللہ پاک قرآن کریم میں فرماتا ہے ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما۔ اور اگر تم شکر گزار بن جاؤ اور ایمان لاؤ تو اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا، اور اللہ قدر کرنے والا جاننے والا ہے۔ یعنی اے لوگو، اگر تم اللہ پاک کے شکر گزار بندے بن جاؤ اور اس پر ایمان لاؤ تو اللہ پاک تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا، اور اللہ پاک کی شان یہ ہے کہ وہ شکر گزار مسلمانوں کی قدر کرنے والا اور انہیں جاننے والا ہے۔ تو معلوم ہوا شکر عذاب سے بچانے والی نیکی ہے، اور ناشکری وہ برائی ہے جو عذاب کا سبب بن جاتی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ پاک کا شکر ادا کرتے رہا کریں۔ میرے عزیزو، شکر کرنے کے سب سے افضل طریقے ہیں، ان میں سے ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ الحمدللہ کہنا ہے۔ کوئی بھی بھلائی ملے اس کی دعا ہے الحمدللہ، لہٰذا وقتاً فوقتاً الحمدللہ کہنے کی عادت بنائیے۔ مثلا صبح آنکھ کھلی، یہ بھی نعمت ہے، الحمدللہ کہیے۔ بستر سے اٹھنے کے لائق ہوئے، الحمدللہ کہیے۔ پاؤں سلامت ہیں، جوتے پہننے کے قابل ہیں، الحمدللہ کہیے۔ کھڑے ہونے کے قابل ہیں، الحمدللہ کہیے۔ گھٹنے حرکت کر رہے ہیں یعنی چلنے کے قابل ہیں، الحمدللہ کہیے۔ کام کے لیے نکلے، اللہ پاک نے توفیق بخشی ہے تو نکلے ہیں، لہٰذا الحمدللہ کہیے۔ شام کو گھر پہنچ گئے، الحمدللہ کہیے۔ بچوں کو دیکھا، الحمدللہ کہیے۔ پانی پیا تو الحمدللہ، کھانا کھایا تو الحمدللہ، چائے پی تو الحمدللہ۔ یوں الحمدللہ کہنے کی عادت اپنا لیں۔ اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ ایک یہ کہ ہم شکر گزار بننے میں کامیاب ہو جائیں گے، پھر اس کے ساتھ ساتھ بے شمار نیکیاں اور بھلائیاں بھی نصیب ہوں گی۔ اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام علیہم الرضوان سے فرمایا، ڈھالیں یعنی دشمن کے وار سے بچنے کے لیے استعمال ہونے والے ہتھیار اٹھا لو۔ صحابہ اکرام علیہم الرضوان نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا دشمن نے حملہ کر دیا ہے؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، دشمن نے حملہ نہیں کیا، بلکہ جہنم کے مقابلے میں اپنی ڈھالیں اٹھا لو اور سبحان اللہ والحمدللہ
ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر پڑھا کرو، کیونکہ یہ کلمات قیامت کے دن آگے اور پیچھے سے تمہاری حفاظت کریں گے۔ سبحان اللہ۔ ہمارے پیارے نبی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ اکرام علیہم رضوان سے فرمایا، کیا تم میں کوئی روزانہ احد پہاڑ کے برابر عمل کی طاقت رکھتا ہے؟ تو صحابہ اکرام نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، روزانہ احد پہاڑ کے برابر عمل کی طاقت کون رکھ سکتا ہے؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم سب اس کی طاقت رکھتے ہو۔ تو عرض کیا گیا وہ کیسے؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الحمدللہ کہنا احد پہاڑ سے زیادہ عظمت والا ہے۔ حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الحمدللہ کہنا میزان کو بھر دیتا ہے، یعنی الحمدللہ کہنے سے اتنا ثواب ملتا ہے کہ روز قیامت جب یہ ثواب میزان عمل پر رکھا جائے گا تو میزان بھر جائے گا۔ اللہ پاک ہمیں کثرت سے شکر کرنے اور الحمدللہ کہتے ہوئے زبان کو ذکر الہی سے تر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ بیان کو اختتام کی طرف لاتے ہوئے ایک شرعی مسئلہ عرض کرتا ہوں۔ وہ مسئلہ یہ ہے کہ نمازی کی طرف دوسرے شخص کا منہ کرنا ناجائز و گناہ ہے۔ یعنی یہ ایک مسئلہ ہمارے ہاں بہت عام ہوتا جا رہا ہے کہ جب جماعت ختم ہوتی ہے، سلام پھیرا جاتا ہے تو اگلی صفوں والے جلدی جلدی پیچھے جانے کی کوشش کرتے ہیں، پیچھے جگہ نہیں ہوتی، بعض لوگ اپنی بقیہ رکعتیں پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ عموماً دیکھا گیا ہے کہ یہ گزرنے والے نمازی کی طرف رخ کر کے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح اور مواقع پر بھی نمازی کے سامنے منہ کر کے کھڑے ہوتے ہیں۔ ایسا کرنا ناجائز اور گناہ بہار شریعت میں ہے کہ کسی شخص کے منہ کے سامنے نماز پڑھنا، یعنی سامنے بیٹھے شخص کا چہرہ یا رخ آپ کی طرف ہو تو اس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے۔ یوں ہی دوسرے شخص کو نمازی کی طرف منہ کرنا بھی ناجائز و گناہ ہے۔ اللہ پاک ہمیں درست اسلامی احکام سیکھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔